بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوط علیہ السلام کی قوم اور ان کا عبرتناک انجام فحاشی کی وجہ سے، جو فحاشی اور بدفعلی کرتے تھے، جو وہ جنس پرستی کرتے تھے، تو میں انشاءاللہ العزیز اسی چیز کو قرآن کی مختلف آیات، مختلف صورتوں سے آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآنی واقعات سے عبرت حاصل کرنے اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ سورۃ اعراف ہے، الاعراف، اور آیت نمبر جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ 80 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط اذ قال لقومه، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشہ، کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو، ما سبقکم بها من احد من العالمین، جس کو تم سے پہلے اس دنیا میں، دنیا جہاں والوں میں کسی نے نہیں کیا۔ یہ فحاشی کا کام تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی ایک علاقے کا نبی بنا دیا، اور یہ علاقہ تھا اردن، بیت المقدس کے درمیان، جسے صدوم کہا جاتا ہے۔ یہاں کی زمین سرسبز و شاداب تھی، اور یہاں ہر طرح کے غلے اور پھلوں کی کثرت تھی۔ قرآن نے اس جگہ کو مؤتفقہ اور مؤتفقات کے الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب ان کے اندر یہ غلط کام دیکھا، بدفعلی دیکھی، ہم جنس پرستی دیکھی، تو انہیں اولاً دعوت و توحید، پہلے تو توحید کی دعوت دی کہ جب توحید آدمی سمجھ لیتا ہے تو اس کو دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، اور جتنا توحید میں پکا ہوتا ہے اتنا ہی وہ پاک دامن ہو جاتا ہے۔ تو توحید کی دعوت دی، اور جو ان کے اندر بہت بڑی خرابی تھی، لیوات کا جو کام کرتے تھے، بدفعلی کا، مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، اس کی قباحت بیان کی ان کے سامنے۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا۔ تو آپ نے ان کو اس کی برائی سے آگاہ کیا، سمجھایا، اور کہا انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ کہنے لگے تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ اور یہ جو فحاشی اور بے حیائی کا کام محض شہوت رانی کی غرض سے کرتے تھے، یہ ایسا جرم ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا، یہاں تک کہ جانور بھی اس فعل قبیح سے اجتناب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس فطرت صحیحہ، اس سے انحراف، حدود الہی سے تجاوز، مغرب کی مہذب قوم، اپنے آپ کو مہذب کہلانے والے، انہوں نے اس کو اختیار کر لیا اور اس کو انسانوں کا بنیادی حق قرار دے دیا، جسے روکنے کا اب کسی کو حق نہیں۔ اس لیے اب وہاں لیوات کو قانونی تحفظ حاصل ہو گیا ہے۔ نسأل اللہ العافیہ۔
آئیے تھوڑا سا بیان سورۃ ہود سے. سورۃ ہود میں بھی اس کا بیان ہے. اللہ یہاں فرما رہے ہیں ان کے بارے میں وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. جب ہمارے فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی وجہ سے آپ بہت غمزدہ ہو گئے. دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے. ھذا یوم عصیب. کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم جیسا کہ میں نے بتایا بدفعلی کرتی تھی, ہم جس پرستی کرتی تھی, اور یہ جو فرشتے آئے تھے آزمائش کے طور پر, امتحان کے طور پر, نو عمر نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے جو بے ریش تھے اور بہت خوبصورت تھے. تو جس کی وجہ سے لوط علیہ السلام, کیونکہ آپ کو پتا تھا اپنی قوم کی عادت کا, تو آپ بہت ڈرے, بہت خطرہ محسوس کیا کہ میری قوم اب آ جائے گی اور مطالبہ کرے گی. بھائیو, آگے چلنے سے پہلے ایک چیز یہ یاد رکھیے. دیکھیے لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار بھی ہیں, خود نبی بھی ہیں, لیکن یعنی ولی ہیں, ولی کے رشتہ دار ہیں, لیکن علم غیب نہیں. سامنے بیٹھے ہوئے لوگ کون ہیں نہیں پتہ چل رہا. حقیقت میں فرشتے تھے. اگر آپ کو معلوم ہوتا تھا کیوں گھبراتے اور کیوں کہتے کہ یہ دن بڑی مصیبت کا دن ہے. اور پھر قوم جو ہے نا وہ بھاگتے ہوئے آ گئی جو پہلے سے فحاشی کرتے تھے. تو لوط علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ دیکھو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں, ان سے نکاح کر لو اور اپنا مقصد پورا کر لو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور بعض نے کہا کہ بنات سے مراد عام عورتیں ہیں, اور لوط علیہ السلام نے ان کو اپنی بیٹیاں قرار دیا. قوم کی بیٹیوں کو کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں, کیونکہ پیغمبر امت کے لیے بمنزلہ باپ ہوتا ہے, والد کی طرح ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا اس مقصد کے لیے تم عورتوں سے نکاح کرو اور میرے گھر آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ زیادتی اور زبردستی کر کے مجھے رسوا مت کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ولا تخزونی فی ضیفی, مجھے رسوا مت کرو میرے مہمانوں میں. اللہ اکبر. الیس منکم رجل رشید, کیا تمہارے اندر کوئی سمجھدار آدمی نہیں, بھلا آدمی, عقل رکھنے والا؟ اب جو فرشتے تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں اور لوط علیہ السلام کیوں پریشان ہیں. انہوں نے کچھ کہا, میں سناؤں گا بعد میں, لیکن اس سے پہلے یہ آیت پوری کر دوں کہ قال لوط علیہ السلام نے فرمایا لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید. نبی ہو کر کہہ رہے ہیں کہ کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی, یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ لیتا, سہارا پکڑ لیتا.
مطلب میرا کنبہ قبیلہ مضبوط ہوتا، میرے ساتھ اور لوگ ہوتے تو میں تم سے نمٹ لیتا۔ تو جب یہ دیکھا تو فرشتوں نے کہا قالوا یا لوط ان رسل ربك ان يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب۔ انہوں نے کہا فرشتوں نے اے لوط ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچیں، اور تم ایسا کرو کہ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے حصے میں نکل کھڑے ہو، تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا، تم میں سے کوئی بھی مڑ کر نہ دیکھے، پیچھے نہ دیکھے بجز تمہاری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان کو پہنچے گا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی یہ ایمان نہیں لائی تھی تو ان کو بھی وہ عذاب پہنچنا ہے، اور فرمایا الیس الصبح بقریب کہ یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں، صبح ہونے والی ہے۔